فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم في زمان هدنة وإن السير بكم لسريع أفلا ترون إلى الليل والنهار يبليان كل جديد ويقربان كل بعيد ويأتيان بكل موعود. فقال مقداد رضي الله عنه ما الهدنة يا رسول الله؟ قال دار بلاء وانقطاع. قال دار بلاء وانقطاع فإذا التبست عليكم الأمور كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنه ماحل مصدق وشافع مشفع من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار او كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. محترم معزز علماء کرام اور عزیز طلباء، انسان دنیا میں جاہل پیدا ہوتا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. باقی مخلوق کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ربنا الذی اعطى کل شیء خلقہ ثم ہدی. ہر چیز کو پیدا کیا، اسے ہدایت دی، اور انسان سے فرمایا لا تعلمون شیئا. پھر یہ بڑی محنت کرتا ہے، کوئی دنیا میں بہت اونچا جاتا ہے، کوئی دین کے علوم میں بہت اونچا جاتا ہے. اس پر ایک آیت اللہ نے پھر بیان فرمائی ہے وما اوتیتم. اوتیتم میں ہماری محنت کی نفی اللہ کر رہا ہے کہ میں نے تمہیں دیا ہے، تم نے نہیں لیا. وما اوتیتم، جو تمہیں ملا ہے. پھر من العلم، تھوڑا سا علم، من تبعیض کے لیے ہے، جو تمہیں تھوڑا سا علم ملا ہے. پھر اس کے اوپر تاکید الا قلیلا، تھوڑے کا بھی تھوڑا ہے. تو اس پر کوئی آدمی کیا فخر کر سکتا ہے کہ میں عالم ہوں، علامہ ہوں. اور یہ علم اور یہ قرآن علم کا منبع ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ نے تورات اپنی زبان سے ادا نہیں فرمائی، زبور اپنی زبان سے نہیں، انجیل اپنی زبان سے نہیں. قرآن کی اللہ نے خود تلاوت فرمائی. تو یہ اللہ کا کلام ہے. جو ایک فتنہ اٹھا تھا مخلوق، قرآن مخلوق ہے، تو کتنے علماء قتل ہوئے. مامون، پتہ نہیں آپ لوگ منطق کیوں پڑھاتے ہو. مامون منطق کو لانے والا ہے مامون، اور حافظ الحدیث تھا اور حافظ القرآن تھا، اور منطق پڑھ کے گمراہ ہو گیا. آپ کہتے ہو منطق پڑھ کے دین سمجھ میں آتا ہے. گندے پانی سے وضو ہو سکتا؟ یہ تو گندگی ہے ساری. اس کو تو یونان والے بھی بھلا چکے ہیں، آپ چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. مامون کو گمراہ کر دیا بشر مریسی نے.
کہ وہ منطق میں بہت آگے چلا گیا، تو اس کے عقلی دلائل سے مامون متاثر ہو گیا، اور اس نے کتنے علماء قید کیے، کتنے شہید کیے۔ امام شافعی نے حیلہ کر کے اپنی جان بچائی۔ مامون نے کہا ما تقول فی القرآن، مامون نے بلایا امام شافعی کو، ما تقول فی القرآن، کیا کہتے ہو قرآن کے بارے میں؟ تو انہوں نے زبردست توریہ کیا، تعنینی، اس کا ایک مطلب ہے مجھ سے پوچھ رہے ہو، دوسرا مطلب ہے میرے بارے میں پوچھ رہے ہو، تعنینی۔ انہوں نے کہا نعم، قال مخلوق، کا مخلوق، نہ آگے نہ پیچھے، بس ایک لفظ بولا مخلوق۔ فخلا سبیلہ، کا ٹھیک ہے، یہ بھی ہمارے مذہب پر ہے۔ وہ وہاں سے بھاگے اور مصر جا کے پناہ لی، اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ مامون جیسا حافظ الحدیث اور حافظ القرآن اور خیر القرون کے دور میں وہ منطق پڑھ کے گمراہ ہو گیا۔ پھر جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے بھائی کو وصیت کی، وَاتَّبِعْ هَدْيَ أَخِيكَ فِي الْقُرْآنِ، معتصم کو۔ معتصم نے پھر امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگوائے۔ تو اس وقت احمد بن ابی داود تھا مفتی۔ بیچ میں ایک واقعہ یاد آ گیا، زبیدہ ہارون کی بیوی کو وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، تو اس نے پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ اللہ نے میری بخشش کر دی۔ جب نہر زبیدہ اس نے کھدوائی تھی، مینا میں اس کے آثار اب بھی ہیں، مینا جب پہلی کدال جب پڑی تھی تو میری بخشش ہو گئی تھی۔ تو وہ کہتا ہے پھر تمہارا تو رنگ پیلا زرد ہوا پڑا ہے، یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے برابر قریب میں بشر مریسی دفن ہے، اس کو قبر نے جھٹکا دیا ہے، اس کے جھٹکے کی آواز سن کر سب کے رنگ پیلے پڑ گئے۔ معتصم نے پھر امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگوائے۔ کہنے لگا کون ہے جو کم سے کم کوڑوں میں جان لے لے؟ تو ایک حبشی نے کہا میرے 10 کوڑے کھا کے آدمی مر جاتا ہے، تو آ جا۔ 60 کوڑے مارے۔ اور ایک اور تاریخ کی کتاب میں نے پڑھا کہ ایک غلام کو بلاتا، وہ 2 کوڑے مارتا، اس کو ہٹا کے پھر دوسرے کو تازہ کو بلاتا، وہ 2 وہ مارتا۔ اس طرح 30 آدمیوں نے 60 کوڑے۔ تو آپ پر غشی سی تاری تھی۔ تو احمد بن ابی داود نیچے آیا اور کہنے لگا اب بھی اگر تو میرے کان میں کہہ دینا کہ قرآن مخلوق ہے تو میں تمہیں خلیفہ کے عذاب سے بچا لوں گا۔ تو نے ایسے جھرجھری لی اور فرمایا اب بھی اگر تو کہہ دے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، غیر و مخلوق ہے، تو میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا دوں گا۔ معتصم اسی پہ مر گیا۔ پھر واسق کا دور آیا۔ یہ تینوں ہارون کے بیٹے تھے، مامون، معتصم، واسق۔ واسق کو ایک مراسی نے توبہ کروا دی۔ مراسی میں آج اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، مسخرہ اس کے دربار میں، جیسے ہمارے ذمہ داروں کے ہوتے ہیں۔ آج تک میں نے اس روایت کو باقی رکھا ہوا ہے۔ باقی تو ڈیرے ویران ہو گئے ہیں، تو میرے پاس آتے ہیں، میں سب کو رجا کے بھیجتا ہوں۔ تو وہ ایک دن روتا ہوا آ گیا، کہنے لگا امیر المومنین عظم اللہ اجرک فی القرآن، اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں آپ کو بہت اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو اس نے کہا وما بالقرآن، قرآن کو کیا ہوا ہے؟ کہا مات القرآن، کا قرآن مر گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، اب نمازوں میں کیا پڑھیں گے، اب تراویح میں کیا پڑھیں گے؟ وہ کہنے لگا ویحک، تیرا ستیہ ناس، کبھی قرآن بھی مر سکتا ہے؟ کہا نعم، القرآن مخلوق وکل مخلوق یموت فمات القرآن۔
بڑے بڑے علماء جس کو قائل نہیں کر سکے تھے، انہوں نے کہا امیر المومنین قرآن مخلوق ہے، ہر مخلوق نے مرنا ہے، تو قرآن بھی مخلوق ہے، فوت ہو گیا ہے۔ تو اس ایک نکتے نے واثق کو توبہ کی توفیق دی، لیکن اس نے اظہار نہیں کیا، نہ اپنی دعوت کو ختم کیا۔ متوکل جب آیا تو اس نے پھر معتزلہ کا خاتمہ کیا اور ان کو حکومت سے نکالا۔ تو علم کا منبع قرآن ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ صرف ایک الف کی تفسیر اللہ کھول دے تو سمندر خشک ہو جائیں گے، تفسیر ختم نہیں ہوگی، چونکہ یہ کلام اللہ ہے۔ جیسے اللہ اپنی ہر صفت میں لامحدود ہے، لا یحویہ مقام ولا یشتمل علیہ ظمام، هو الاول فلیس قبلہ شیء، هو الآخر فلیس بعدہ شیء، هو الظاہر فلیس فوقہ شیء، هو الباطن فلیس دونہ شیء، قبل كل شيء بعد كل شيء فوق كل شيء دون كل شيء وليس كمثله شيء۔ تو یہ تو اللہ کا کلام ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ امام راضی نے 30 جلدیں لکھ دیں، کوئی 30 کروڑ جلدیں لکھ دے تو بھی اس کے مطالب معانی ختم نہیں ہو سکتے۔ یہ تو جیسے آپ نے وہاں بورڈ لگایا ہوا نا جامعہ امدادیہ، پچھلی دفعہ میں ملنے آیا تھا تو میں آگے ہی نکل گیا، کوئی بورڈ ہی نہیں تھا، تو میں نے کہا آج تو انہوں نے ضرور لگایا ہوگا چونکہ ان کا اپنا اجتماع ہے، تو واقعی بہت بڑا بورڈ لگا ہوا تھا۔ وہ بورڈ جامعہ امدادیہ نہیں ہے، وہ امدادیہ کا راستہ بتا رہا ہے، قرآن کے الفاظ یہ پتہ بتا رہے ہیں کہاں جانا ہے۔ وہاں پہنچیں گے تو ہم نے قرآن کو پا لیا، اگر ہم وہاں نہیں پہنچے تو ہم نے کچھ بھی نہیں پایا۔ کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ تو اس کے علوم کی کوئی انتہا نہیں۔ ایک حدیث بھی یاد آئی، ابن القیم نے حادی الارواح الی بلاد الافراح میں نقل کی ہے کہ جنت میں ایک مجلس ہوگی جس میں صرف علماء جمع ہوں گے اور کوئی نہیں، اور اللہ ان پر قرآن کے علوم کھولے گا اور وہ اس کا اتنا مزہ لیں گے کہ جنت کی ہر نعمت بھول جائیں گے اس کے معانی میں گم ہو کر۔ اور جب تک جنت قائم ہے یہ محفل لگتی رہے گی، اور جنت ہمیشہ کے لیے قائم ہے، محفل بھی ہمیشہ لگے گی۔ جیسے اللہ کا علم کبھی ختم نہیں ہو سکتا، قرآن کے علوم اور معانی کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ تو بچوں، ہم قرآن کو وہ اہمیت نہیں دیتے اپنے نظام تعلیم میں جو اس کا حق بنتا ہے۔ یہ ضربہ یضرب کی عربی سے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ضرب ضربہ ضربہ۔ مجھ سے یہیں فیصل آباد کا تاجر تھا، کہنے لگا مولانا یہ مدرسوں کے طالب علم یہ غصے والے ہوتے ہیں، انہیں جلدی غصہ آ جاتا ہے بنسبت کالج کے لڑکوں۔ میں نے کہا پیارے ان کا بھی قصور نہیں ہے، ان کا پہلا سبق ہے ضرب ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتنا ضربتو ضربنا۔ 14 دفعہ یہ دہراتے ہیں، ماری جا کٹی جا ماری جا کٹی جا۔ اور 2 سال یہی پڑھتے رہتے ہیں، ضرب زید ضرب زید ضرب زید عمرا۔ یعنی ان کو کوئی اچھا صیغہ آج تک نہیں ملا۔ قاری صاحب فرما رہے تھے کہ قرآن و حدیث تو ناقابل تبدیل ہیں، لیکن باقی چیزوں میں تو تبدیلی کی جا سکتی ہے کہ ضرب کی بجائے کوئی اور لے آؤ۔ چلو اکلا ہی لیا، مولویوں نو کھاونا بڑا چنگا لگتا ہے، اکلا اکلا اکلو اکلت کر دو،
ضرب ضرب ضربو ضربت۔ علامہ منفلوطی گزرے ہیں، مصر کے بہت بڑے حسینی سید تھے اور بہت بڑے عربی دان تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ مصر پر جب ترکی کی حکومت تھی تو وہاں ایک گورنر آیا، عثمانی بادشاہوں نے بھیجا داؤد، اس کو عربی پڑھنے کا شوق ہوا تو اس نے ایک عالم کو بلایا کہ مجھے عربی سکھاؤ، تو اس نے اس کو نحو شروع کروائی تو ضرب زید عمرا، تو وہ تھوڑا خر دماغ تھا، کہنے لگا کیا واقعی زید نے مارا ہے عمر کو؟ کہا نہیں مارا نہیں ہے، ویسے مثال ہے۔ کہا تو تم بادشاہوں کو جھوٹی مثالیں سناتے ہو، اس کو قید کر لو، قید کر لو۔ قید ہو گیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، پانچواں آیا، 18 علماء قید ہو گئے۔ ہر ایک کے پاس مثال ہی یہی تھی اور وہ یہی بات پوچھتا، پھر کہتا بادشاہوں کا کہ جھوٹ بولتے ہو۔ پھر اس نے شام سے ایک عالم بلوایا تو وہ تھوڑے سمجھدار نکلے، انہوں نے پوچھا چکر کی یہ جڑا جاندہ قید ہو جاندہ ہے؟ کہا جی یہ زید اور عمر کا چکر ہے۔ تو ٹھیک، اب مثال تو اس کے پاس بھی یہی تھی، تو اس نے بھی کہا ضرب زید عمرا، تو اس نے پھر جوش میں کہا کیا واقعی مارا ہے؟ کہا جی بالکل مارا ہے۔ کیا مارا؟ کیوں مارا ہے؟ کیا قصور ہے؟ کہا بڑا بدماش ہے، بڑا بدماش ہے۔ اچھا کیا بدماشی اس کی؟ کہا آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، میں نے کہا داؤد۔ داؤد میں 2 واو ہوتی ہیں، لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ 2 واو لکھی جائیں؟ ایک واو لکھی جاتی ہے، دوسری کا یوں وہ بنا کے نشان۔ آپ کے نام میں 2 واو ہیں اور عمر میں 1 واو ہوتی ہے۔ اس بدماش نے یہ کیا ہے کہ آپ کے نام کی واو چرا کے اپنے ساتھ لگا لی ہے، عمر بن گیا ہے۔ اس نے تو آپ کا نام چرا لیا ہے تو اس کے تو ہوٹ ٹھکائی ہونی چاہیے، سکے لتر مارو انہوں۔ وہ کہنے لگا ہے اچھا تو کسی مولوی نے مجھے یہ تو نہیں بتایا۔ وہ آپ سے ڈر گئے تھے، میں تو ہم کھلی گل کر دی تھی۔ کہتے چلو ٹھیک ہے، نانو ہی چھاڑ دے ہوتے تنو ہی نام دینا۔ تو جتنی عربی ہم پڑھتے ہیں اس سے قرآن نہیں سمجھ میں آئے گا، اور جس طرح ہم پڑھتے ہیں، جب میں نے جلالین پڑھی تو اس کے ساتھ ہدایہ ثالث تھا جو ویسے ہی دماغ کھا جاتا ہے۔ عام طور پہ آج کل تو نہ پڑھنے والے کو سمجھ میں آتا نہ پڑھانے والے کو۔ ہمارے استاد تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ زیادہ وقت ان کا تبلیغ میں گزرا اور پھر ان کو مدرسے رائمنڈ میں بٹھا لیا۔ اب جہاں کہیں اٹکتے وہ کہتے اجتہاد کرو، جو تمہاری سمجھ میں آ جائے وہی ٹھیک ہے، بس وہی ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ مشکات کے 2 سبق، پھر جلالین 2 طرف سے۔ تو یہ تو قرآن کے ساتھ مذاق ہے۔ ایک ایک لفظ کے لیے اسماعیل رحمہ اللہ بددوؤں کے ساتھ پھرتے رہتے تھے کہ یہ اس لفظ کو کیسے بولتے ہیں۔ متاع وما الحیات الدنیا وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، متاع الدنیا، متاع۔ تو وہ کہنے لگے میں دیکھوں تو صحیح کہ عرب کا بدو متاع کا کیا مطلب لیتا ہے۔ وہ چلتا رہنا دے ٹھڈے بڑی۔ تو ایک قبیلے میں پہنچ گئے، 2 مہینے رہے، کوئی بولا ہی نہیں متاع۔ تو ایک دن خیمے کے باہر بیٹھے تھے اور وہ بدو کی عورت، وہ ہوتی ہے نا ٹاکیاں جس سے برتن صاف کرتے ہیں، ایسے بنا لیتے ہیں گول سا، اس سے برتن صاف کرتے ہیں، اس میں سے وہ جو گھی لگا ہوتا ہے وہ اتارتی ہیں، وہ کالی پیلی ہو جاتی ہے۔ تو اس نے وہ صاف کر کے ایسے رکھی تو اس میں گھی کی خوشبو تھی،
تو پیچھے سے کتا آیا اور منہ میں ڈال کے چلا گیا. تو وہ کہنے بدو عورت کی زبان سے بے ساختہ نکلا اخذ المتاع ففر. تو اسماعیل کہنے لگے وجدت واللہ، مل گیا مل گیا مل گیا، مطلب مل گیا. اس طرح تحقیق کرتے تھے. ایک لفظ آتا ہے فدمدم علیہم ربہم، جو قرآن میں ایک دفعہ آیا ہے، فسواہا ولا یخاف عقباہا. 1 سال اس لفظ کے لیے ایک قبیلے کے ساتھ پھرتے رہے. 1 سال، چونکہ قلیل الاستعمال لفظ ہے، رباعی ہے تو بہت کم استعمال ہوتا ہے. 1 سال، تم 1 سال میں ساری جلالین پڑھ لے. میں نے بھی ایسا ہی کیا ہوا ہے. میں کوئی 30 مار خاں کوئی نہیں ہوں، میں نے بھی جلالین ایسے ہی پڑھی ہے. یہ تو بعد میں اپنے ذوق سے جو کچھ اللہ نے دیا اور دیکھا. تو ایک دفعہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے خیمے میں، اور ہانڈی چولہے پر تھی اور اس پر ڈھکن تھا. تو نیچے سے ہانڈی میں شوربے نے جو جوش مارا نا، تو اس کی بھاپ سے ڈھکن اڑ کے ذرا پرے جا کے گرا. تو بدو نے زور سے آواز لگائی بیوی کو بتانے، دم دمت. ہانڈی دم دمت القدر، لیکن اس نے صرف کہا دم دمت. تو اسماعیل نے جوتا بھی نہیں پہنا اور کہا وجدت واللہ وجدت واللہ وجدت واللہ، اور پیدل بھاگتے بھاگتے بغداد پہنچے 1 لفظ کے لیے. تو میرے عزیزو، اللہ کی قسم ہم قرآن کے حسن کو نہیں سمجھے، چونکہ ہماری زبان نہیں ہے. فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. عبید رحمہ اللہ نے یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے. ایک بدو قریب سے گزرا اونٹ پر، اس کے کان میں آیت پڑی، وہ نیچے گرا اور سجدے میں چلا گیا. تو وہ کہنے لگے ارے بھائی کیا کر رہے ہو؟ تو سر اٹھا کے کہنے لگا جو تو نے پڑھا ہے نا اس کو سجدہ کر رہا. اور ترجمہ کیا ہے؟ جو کہا گیا ہے کھل کے کہو. اس میں کون سی ایسی چیز ہے کہ سجدے میں گر جاؤ؟ تھوڑا سا اس کا میں بتا دیتا ہوں. صدع شیشے کے توڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسرہ استعمال نہیں ہوتا. ویسے دونوں استعمال ہوتے ہیں. صدع اس توڑنے کو کہتے ہیں چیز کو اس طرح توڑو کہ جڑ نہ سکے. تو شیشہ واحد دھات ہے جو ٹوٹے تو جڑتا نہیں. شیشہ ٹوٹے جڑتا نہیں، پھر آگ میں ڈال کے اس کو پگھلانا پڑتا ہے. تو میرے رب نے کہا میرے محبوب جو میں نے کہا ہے اس کے ذریعے سے کفر پہ ایسی چوٹ لگا کہ کبھی قیامت تک یہ جڑ نہ سکے. شیشے کی طرح اس کو چور چور کر دے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. اس حسن نے اس کو نیچے گرا دیا. چونکہ ہم مضامین کی کثرت ہے. دیکھو تمہارے سامنے روٹی بھی ہو، چاول بھی ہو، زردہ بھی ہو، حلوہ بھی ہو، پوڑی بھی ہو، سموسے بھی ہوں، باقر خانی بھی ہو، گلاب جامن بھی ہوں، رس گلے بھی ہوں، اور تم سارے کھا جاؤ تو تمہارے معدے کا کیا حال ہوگا؟ اللہ کے فضل سے ٹوائلٹ میں ہی بیٹھے رہو. میں جب اسکول پڑھتا تھا بہت شرارتی تھا، تو میں نے وہ کھانے کی جو دیگ تھی نا اس میں جمال گوٹا ڈال دیا. تو 70 لڑکے تھے ہم، اور جو پھر ان سب کی دوڑیں لگیں اور پوری طرف موسیقی چل رہی تھی، پڑ 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 پڑ، اور ساتھ مجھے گالیاں پڑ رہی تھیں. وہ دی آئیں پتہ نہیں کہیں ساڑھے نالے کی کر.
تو ایک چیز معدے کو کھلاؤ گے تو وہ آرام سے ہضم کرے گا. اب تم منطق جیسی بدبودار چیز بھی پیٹ میں ڈالو. اب تو شکر ہے فلسفہ نکال دیا، ورنہ تو پہلے وہ ادوی ماں آئی، اور پھر اس کے ساتھ تم صرف بھی ڈالو، نحو بھی ڈالو، فقہ بھی ڈالو، اور اس کے ساتھ پھر تم اصول فقہ بھی، اصول حدیث بھی، اصول تفسیر بھی. تو قرآن کے لیے تو جگہ ہی نہیں بچتی، تو سمجھو گے کیا؟ میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون بالاسحار ہم یستغفرون. رات کو بہت تھوڑا سوتے تھے اور سحری میں استغفار کرتے تھے. تھوڑے کا اللہ نے مطلب بیان کرنا تھا کہ تھوڑا ہو. اس تھوڑے کو دیکھو قرآن کیسے بیان کرتا ہے. کانو ناقصہ، جو قلت پہ دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے. قلیل، جو قلت پہ خود دلالت کرتا ہے. من اللیل، من تبعیض کا ہے جو قلت پہ دلالت کرتا ہے. ما مصدر کا ہے جو فعل کو مصدر بنا دیتا ہے، کثرت سے قلت میں تبدیل کر دیتا ہے. اور حجا اونگ کو کہتے ہیں، نیند کو نہیں کہتے. حجا یہ کانو قلیل، قلیل قلیل، من اللیل قلیل، ما قلیل، حجا قلیل، وبالاسحار ہم یستغفرون. جب اس طرح تم اس کی آیت کی شکل دیکھو گے تو تمہیں کچھ اور محسوس ہوگا. رات کو تھوڑا سوتے تھے، اس کا اثر اور ہے، اور اس طرح سوچ کے پڑھو گے تو اس کا اثر اور ہے. تو قرآن سے ہم نے انصاف نہیں کیا. اور پھر آپ لوگ جا رہے ہو زیادہ آپ وہ پڑھو گے مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کی تفسیر، کیا نام ہے اس، معارف القرآن. دیکھیں حسن قرآن تو عربی میں ہے. ابھی حسنہ مفتی صاحب قاری صاحب نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ پڑھی. ایک ہوتا ہے حسن، ایک ہوتا ہے حسین، ایک ہوتا ہے احسن، ایک ہوتا ہے حسنہ. حسن خوبصورت، حسین بہت خوبصورت، احسن سب سے زیادہ خوبصورت. حسنہ چہرے کا وہ تل جو چہرے کو خوبصورت بنا دیتا ہے. سادہ سا چہرہ ہو لیکن یہاں تل ہو تو پورا چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے، کشش ہوتی ہے. حسنہ چہرے کا وہ تل جو آپ کو نمایاں کر دے. تو میرا رب کہہ رہا ہے میرے نبی کی زندگی صرف خوبصورت نہیں ہے، نمایاں ہے، سب سے منفرد ہے. کیا مزہ ہے اس کا. تو قرآن کے لیے الگ اپنی زندگی کا کچھ وقت لگاؤ. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. اگر انہیں تھوڑا سا عذاب چکھ لے، انہیں چھو لے، تو یہ پکار اٹھیں گے کہ ہم ظالم ہیں. ٹھیک، تھوڑا سا اس کو دیکھو کہ اللہ کی زبان کے اندر اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ تھوڑی سی تکلیف ان کو پہنچے، تھوڑی سی. تو اس کو اللہ کیسے بیان کرتا ہے؟ ان اور اذا. ان کمزور ہے اذا سے، اذا میں ہے جب بھی یہ ہوگا تو ہم ایسا کریں گے. اور ان ہے اگر کے ساتھ، اس میں تسلسل نہیں ہے، ایک دفعہ کا اشارہ ہے. والا ان مسا چھونا، لمس چھونا، لمستہم، اصابتہم، اخذتہم. مست کا جو لفظ ہے یہ بالکل یہ ایسے یہ مست ہے. اولا مستم النساء اگاں تائیں گل جاندی ہے حنفیوں کے نزدیک. تو
تو مست یہ یعنی عذاب کو کس طرح بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، اس پہ میں آپ کو تھوڑا متوجہ کر رہا ہوں۔ مسا یہ ہے، نفحہ ایک لفظ ہے، ایک لفحہ ہے، ہوا کا ہلکا سا جھونکا، اگر وہ ٹھنڈا ہو تو اسے نفحہ کہتے ہیں، اور اگر وہ گرم ہو تو اسے لفحہ کہتے ہیں۔ دروازہ بند کرتے ہوئے بعض اوقات اس ہوا کا جھونکا آتا ہے، اس کو کہتے ہیں، اگر وہ ٹھنڈا ہے تو جیسے آج کل ہے تو اسے نفحہ کہتے ہیں، اور گرمی میں بند کریں تو گرم آتا ہے تو اسے لفحہ کہتے ہیں۔ تو اللہ نے لفحہ نہیں فرمایا، گرم، نفحہ ٹھنڈا ہوا کا جھونکا۔ آگے کیا کہا؟ من عذاب ربک، من جہنم نہیں فرمایا، من جحیم نہیں فرمایا، من سعیر نہیں فرمایا، من سقر نہیں فرمایا، من عذاب اللہ نہیں فرمایا، من عذاب النار نہیں فرمایا۔ اور عذاب کی جگہ من النار بھی آ سکتا تھا، جب من النار نہیں آیا تو عذاب کی کوئی بھی شکل اور رب کا لفظ لا کر اس میں نرمی پیدا کی، اور رب کو اللہ کے نبی کے ساتھ جوڑ کے اس میں اور نرمی پیدا کی، رب پالنے والا، اور آگے میرے محبوب رحمت للعالمین۔ تو دیکھو اللہ نے عذاب کو کتنا ہلکا بیان کر کے کیا ہے، وَلَئِن مَسَّتْ، ایسے کیا؟ نفحہ، ٹھنڈی ہوا کا جھونکا، لیکن ہو من عذاب ربک، من عذاب اللہ میں ہیبت آ جاتی، من عذاب النار میں شدت آ جاتی ہے۔ تو اللہ نے کہا من، اور عذاب کو عام کر دیا، آگ کا لفظ استعمال نہیں کیا، انکال نہیں ہے، جحیم نہیں ہے، سلاسل نہیں ہے، اغلال نہیں ہے، صدید نہیں ہے، حمیم نہیں ہے، من عذاب ربک۔ اتنا معمولی سا بھی اگر انہیں لگ گیا، یہ ہے اصل میں یہودی کہتے تھے نا، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اور آج کل بھی کئی جو غافل ہے کہتے ہیں کوئی نہیں، ایک دن لتر لتر کھا کے دوزخ وچوں نکل ہی جاؤں گے۔ تو اللہ ان کو سمجھا رہا ہے کہ اگر معمولی سا یہ تمہیں پڑ گیا نا جھونکا، جو عادی مجرم ہوتے ہیں ان کو منانے کے لیے کتنے لتر مارتے ہیں پولیس والے، ایڈا وڈا لتر ہوتا ہے، وہ مار کھا 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 جب ان کی کھال اتر جاتی پھر وہ مانتے ہیں۔ اتنا معمولی سے جھونکے کے بعد ان کے الفاظ کیا ہیں؟ لا یقولن الذین ظلموا، لام نون تاکید کا، کہ وہ پکار اٹھیں گے یا ویلنا، تباہی اور بربادی کے آخری درجے کو ویل کہتے ہیں، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، تباہی اور بربادی کے لیے ویل آخری لفظ ہے۔ انا کنا ظالمین، ایک معمولی سی جھونکے عذاب میں سے آ گیا تو تم پکار اٹھو گے کہ ہم ہمیشہ ظالم تھے، ہم ہمیشہ ظالم تھے۔ اب جنت کی طرف آ جاؤ، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو چاہو گے ملے گا، اور جو ناممکن سمجھتے ہو تدعون وہ بھی ملے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جہنم میں بادل اٹھے گا تو جہنمی کہیں گے شکر ہے پانی آ گیا، تو اس میں سے مزید انگارے برسیں گے۔ اور جنت میں ایک بادل اٹھے گا، وہ آتے ہی مشک و عنبر کی بارش کرے گا، پھر پوچھے گا تمنوا علیہ، اہل جنت تمنا کرو، جو تمنا کرو گے میں برسا دوں گا۔ تو احمد بن ابی الحواری تبع تابعین میں سے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے جب مینوں لب گیا نا موقع،
میں تو آکھنا سونیاں سونیاں حوراں میرے اتنے بارش کر دے. ما تشتہی اب یہ ہے ما تدعون میں کہ بادل سے حوریں برس سکتی ہیں. ما تشتہی انفسکم، روٹی کھاونی ہے، پانی پیونا ہے، کپڑے بدلنے ہیں، کھانا کھانا ہے، یہ ساری چیزیں. ما تشتہی انفسکم انتہا ہے جو چاہو گے. ما تدعون ناممکن کی تمنا کرو گے وہ بھی ہوگا. جنت میں جو انہار، قرآن میں جو انہار ہے ہم اس کا ترجمہ نہر کر دیتے ہیں. نہر دریا کو کہتے ہیں عربی میں. دریا ہیں کتنے بڑے ہیں کہ جنت کے کسی دریا میں دودھ کے، شہد کے، شراب کے، پانی کے، یہ 7 زمینوں کو اٹھا کے ایسے ڈالو تو یوں لگے گا جیسے یہ فیصل آباد کی نہر میں کوئی کنکر ڈال دیا جائے تو نظر نہیں آتا. یہ 24,000 کلومیٹر کی زمین کسی بھی دریا میں ڈال دو تو ایک کنکر کی طرح غائب ہو جائے گی. اور اس میں بڑے بڑے بحری جہاز ہیں بڑے. میں نے تو وہ جو آج کل کے ماڈرن جہاز ہیں وہ تو پورا ملک و شہر ہوتا ہے، میں نے ان میں سفر کیے ہوئے ہیں سمندری، وہ لگتا ہی نہیں کہ ہم کسی جہاز میں ہیں. تو جب وہ اس میں جائیں گے تو وہاں ان کے لیے الگ حوریں اس میں بیٹھی ہوں گی اور مچھلیاں گھیر لیں گی چاروں طرف سے ان کے بحری جہاز کو، اور یوں سر اٹھا کے کہیں گی آپ مجھے کھائیں گے. دوسری کہے گی آپ مجھے کھائیں گے. میں بنگلہ دیش میں بہت دفعہ گیا ہوں تو میں ان سے کہتا تھا اس حدیث کا سب سے زیادہ مزہ بنگالیوں کو آئے گا جو کھاتے ہی مچھلی ہیں. تو وہ کہے گا ہاں کھاتا ہوں، تو وہ چھلانگ لگا کے اوپر آ جائے گی. اس کے لیے پانی اور خشکی برابر ہے. پھر کہے گی آپ مجھے کباب کھانا پسند کریں گے؟ کہا تو وہ ایسے کرے گی، مونڈا ہلائے تو اس میں سے کبابوں کے ڈشیں نکلنا شروع ہو جائیں. پھر کہے گی سالن کھائیں گے؟ کہا ہاں. پھر وہ دوسرے مونڈے کو ایسے کرے گی تو اس میں سے سالن کی ڈشیں نکلنی شروع ہو جائیں. ما تشتہی انفسکم ما تدعون. انتہا کی بات ہے نا، بولو انتہا کی بات ہے. لیکن آگے لفظ کیا ہے؟ نزلا من غفور الرحیم. اس کا آپ ترجمہ پڑھو گے تو لکھا ہوا ہے مہمانی ہے تیرے اللہ کی طرف سے. اس سے تھوڑا ہی مزہ آتا ہے. یہ ترجمہ ہے بھی نہیں. نزل ہے نزول سے، نزل عندنا ضیف، ہمارے پاس مہمان نازل ہوا. اور آتے ہی اس کو جو پیش کیا جاتا ہے وہ ضیافت نہیں ہوتی، وہ معمولی چیز ہوتی ہے، جیسے میرے کو پانی رکھ دیتا نہیں. اس کو نزل کہتے ہیں. اگرچہ روٹی میں نے کوئی نہیں کھاونی لیکن میں ویسے دسدا پیا کہ یہ نزل ہے، تمہارے سامنے مثال ہے. اور عربوں میں آپ چلے جاؤ تو بادشاہ کی دعوت بھی کھائی ہے قطر کے اور عام لوگوں کی بھی. قہوہ اور کھجور پہلے پیش کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں نزل. اور ہم جو ہمارے ملک میں ہے جوس پہلے پیش کیا جاتا ہے، سردیاں ہو تو سوپ پیش کیا جاتا ہے، پھر کھانا بعد میں ہوتا ہے. تو وہ معمولی سی چیز جو مہمان کے آتے ہی اسے دی جاتی ہے اسے کہتے ہیں نزل. ضیافت ابھی باقی ہے. تو میرا رب کہہ رہا ہے ما تشتہی انفسکم اور ما تدعون، یہ ہے تیرے رب کا قہوہ اور کھجور. اے امدادیہ دا ٹھڈا پانی. اور جب ضیافت تمہاری کروں گا تو پھر تم دیکھو گے کہ میں کیا کرتا ہوں تمہارے ساتھ. اب سبحان اللہ نکلی کہ نہیں نکلی؟ وہ قاری صاحب زبردستی کلوا رہے تھے، کہو سبحان اللہ. یہ آپ پہ بولی جاتے ہیں. بچوں قرآن سے جی لگاؤ.
اس کو سیکھو، اس کے حسن و جمال کو سیکھو۔ ایک اور آپ کو سنا، یہ چونکہ قرآن کی بات ہو رہی تھی نا، تو میں کہ چلو میں کون سا گھر سے سوچ کے آتا ہوں، پڑھائی نہیں جاتا، میرے سر میں درد ہوتا ہے بہت زیادہ، تو اسی لحاظ سے پھر میں نے کہا دو چار چیزیں آپ کو حسن قرآن سے بتا دوں کہ قرآن کیسا حسین کلام ہے۔ میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ لا ریب فیہ کا ترجمہ سب نے کیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ شک خود عربی زبان کا لفظ ہے۔ تردد کے 3 لفظ ہیں، دماغ میں تردد ہو، پتہ نہیں اے ہے کہ اے ہے۔ ایک شک، یہ سب سے طاقتور ہے۔ ایک مریا، یہ اس سے کمزور ہے۔ ایک ریب، یہ سب سے کمزور ہے۔ شک کسے کہتے ہیں کہ جو میرے ساتھ پہلی دفعہ پیش آیا کہ امدادیہ پتہ نہیں کدھر ہے، ادھر ہے کہ ادھر ہے، ادھر ہے کہ ادھر ہے، او اگاں ٹر گیا ستیانے والے پاس، اس کو شک کہتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلا۔ تو مریا کیا ہے کہ میں گلیاں دیکھتا جا رہا ہوں، میں کہتا ہوں شاید یہ ہے میرے خیال میں، تو میرا ایک رجحان بن جاتا ہے، لیکن پکا نہیں ہوتا ہے، وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مریا۔ فلا تک فی مریۃ من لقاء ربہ۔ ریب کیا ہے؟ تو میں چونکہ پچھلی دفعہ کبے سجے ہو گیا تھا، تو میں ڈرائیور نو آکرم بھائی ویندا رمی آپ کتھوں مڑنا ہے، تو یہ خلجان ابھی دماغ میں تھا کہ میری نظر پڑی بڑے اشتہار پر، ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں جو کھٹکا پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ دور ہو جاتا ہے کہ وہ امدادیہ، اس کو کہتے ہیں ریب۔ تو میرا رب کہہ رہا ہے تم میری کتاب میں شک ڈھونڈتے ہو، مریا ڈھونڈتے ہو، اس میں تو ریب بھی کوئی نہیں، ایک لمحے کی کھٹک بھی اس میں موجود نہیں۔ خدا کسے کہتے ہیں؟ یہ عربوں پہ قرآن اترا ہے، عربوں پہ، ہم پر نہیں اترا، عربوں پہ اترا ہے۔ اور اس زمانے کے عرب، ان میں کوئی عجمی شامل نہیں تھے۔ اب تو پٹھانوں نے جا کے عربی تباہ کر دی، عربوں کی بھی۔ جب وہ بولتے ہیں تو حیرانی ہوتی ہے۔ بڑی پرانی بات ہے، میں مولانا سعید خان صاحب رحمہ اللہ کے پاس تھا، تو ایک عرب آیا، تو میرا لباس پاکستانی تھا، تو میں نے اس سے گفتگو شروع کی۔ وہ تھوڑی دیر بعد کہنے لگا آج آپ سے بات کرنے کا مزہ آ گیا، پہلی دفعہ کسی کو فصیح عربی بولتے میں نے سنا ہے، ورنہ تو ہمارے عربوں نے عربی کا ہی بیڑا کر کر کے رکھ دیا۔ سوی قدا خود قدا سوی دعا۔ گاف عربی میں ہے ہی نہیں، اور مصری جیم کو گاف میں بدلتے ہیں۔ تو یہ جماعت گئی تھی میں وادیوں میں، تو مصری نے بیان کیا، پھر دعا کی اللہم ارزقنا الگنہ، اللہم ارزقنا الگنہ۔ اگلے دن میں واتی گنے کا گٹھا اٹھا